قبلہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو ورثہ میت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں کیا ان کا بھی حصہ ہوتا ہے وراثت میں؟ اگر نہیں تو ان کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وراثت میں یہ بنیادی قانون ہے کہ وراثت اس کو ملتی ہے جو بندے کے انتقال کے وقت وارث زندہ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر والد صاحب کا انتقال ہوا تو والد صاحب کی وراثت کے حقدار وہ ورثہ ہوں گے جو والد صاحب کے انتقال کے وقت حیات ہیں. صحیح. جو والد صاحب کے انتقال سے پہلے ورثہ انتقال کر چکے ہیں ان کی وراثت جب بٹے گی تو ابا کو ملے گا. صحیح. لیکن ابا اگر بعد میں انتقال کرتے ہیں، بیٹا پہلے انتقال کرتا ہے، تو اس بیٹے کو اس ابا کی وراثت سے کچھ بھی نہیں ملے گا. صحیح. تو مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا والد صاحب سے پہلے فوت ہو گیا اور 3 بیٹے والد صاحب کے انتقال کے وقت حیات ہیں. صحیح. تو اب جب وراثت تقسیم ہوگی تو ان 3 بیٹوں کو تو ملے گا، لیکن جو چوتھا بیٹا پہلے فوت ہو چکا، اگر اس کا کوئی بیٹا ہے یعنی اس کا پوتا، تو اس پوتے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. صحیح. کیونکہ اس کے والد صاحب اس کے دادا سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اب یہ تو اصول ہے. اب اس میں بعض اوقات پھر پوتا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا میرے دادا کی وراثت میں سے. تو اس میں دیکھیں، شریعت نے اگر وراثت میں اس کا حصہ نہیں رکھا تو دادا کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ وصیت کے ذریعے اپنے پوتے کو بھی اپنے مال میں شامل کر سکتا ہے. کیا بات ہے! واہ واہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تہائی کا حق دیا ہے کہ 1/3 تک وہ وصیت کر سکتا ہے. تو اگر دادا یہ سمجھتا ہے کہ میرے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا فوت ہو گیا اور میرا پوتا بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، تو 15% کی وصیت اپنے پوتے کے لیے کر جائے. تو ورثاء پر لازم ہوگا کہ جب ابا جی کا انتقال ہو تو کل جائیداد کا 15% پوتے کو دیں اور باقی پھر ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو ایسے جتنے بھی دادا ہیں جو ہمارا یہ کلپ سن رہے ہیں، ان کے پوتے ہیں اور ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باقی بیٹے ہیں، انہیں چاہیے کہ زندگی میں ہی اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر کے چلے جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزارنے میں کامیاب ہوں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.